اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے زاویاتی زور حرکت یا انگریزی میں جسے ہم کہیں گے اینگولر مومنٹم کی۔ ایک آئس سکیٹر کی رفتار کیوں اس وقت بڑھتی ہے جب وہ اپنے بازوؤں یا پیروں کو اپنے جسم سے اور قریب کر لیتے ہیں اندر کی جانب، یا پھر ایک ستارے کے ارد گرد جب کوئی چیز چکر لگا رہی ہوتی ہے اور جتنا وہ اس کے قریب ہوتی جاتی ہے اتنی ہی اس کی رفتار بڑھتی جاتی ہے۔ یہ اور اس جیسی دوسری کئی مثالوں کی وضاحت زاویاتی زور حرکت یا اینگولر مومنٹم سے جڑی ہے۔ اگر ہمارے پاس ایک سسٹم ہے جس پہ کوئی بھی بیرونی زور حرکت کی قوت یا ٹارک جسے ہم کہیں گے انگریزی میں نہیں لگ رہا، تو اس کا ابتدائی زاویاتی زور حرکت اور حتمی زاویاتی زور حرکت یا اینگولر مومنٹم ایک دوسرے کے برابر ہوگا، یعنی LI انیشر اینگولر مومنٹم از ایکول ٹو LF فائنل اینگولر مومنٹم۔ فرض کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک چیز ہے جس کا کچھ ماس ہے اور وہ ایک دائرے میں چکر لگا رہی ہے، اور اس چیز کا باہری کنارہ یا نقطہ کچھ اس سمت میں چکر لگا رہے ہیں، اور اس کی ویلوسٹی کا جو میگنیٹیوڈ ہے وہ برابر ہے v کے۔ اب فرض کر لیتے ہیں کہ یہاں ایک مٹی کا گچھا ہے جس کے پاس ایک ویلوسٹی ہے جس کی سمت اوپر کی جانب ہے، اور یہ برابر ہے 5 ٹائمز آف v کے۔ اب اگر ہم ان دونوں کو ایک ہی سسٹم کا حصہ سمجھ لیں تو پھر سوال یہ بنتا ہے کہ کیسے ان دونوں چیزوں کا زاویاتی زور حرکت تبدیل ہوگا آپس میں ٹکرانے سے پہلے اور پھر ٹکرانے کے بعد۔ ہم یہاں ان دونوں کے ٹکرانے کے بعد والا منظر بھی دیکھ لیتے ہیں، جو کہ کچھ اس طرح سے ہوگا کہ اب یہ مٹی کا گچھا اس کے ساتھ جڑ چکا ہوگا اور یہ دونوں ایک ساتھ حرکت کریں گے۔ تو ہم اپنے سوال پر واپس آتے ہیں اور اس کے جواب پر بھی۔ اگر آپ ویڈیو کو پاز کر کے دیکھیں تو جواب آپ کے ایک طرح سے سامنے ہی ہے، کیونکہ ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ اگر سسٹم پہ کوئی بھی بیرونی ٹارک نہیں لگ رہا تو ابتدائی زاویاتی زور حرکت اور حتمی زاویاتی زور حرکت برابر ہی ہونے والے ہیں، اور یہاں بھی ایسا ہی ہے۔ اگر سسٹم میں یہ مٹی کا گچھا شامل نہیں ہوتا تو اس سسٹم کے زاویاتی زور حرکت میں تبدیلی آتی، کیونکہ تب اس پہ بیرونی ٹارک لگ رہا ہوتا، لیکن یہاں ہم نے ان دونوں کو ہی سسٹم میں رکھا ہے تو ابتدائی اور حتمی زاویاتی زور حرکت برابر ہی ہوگا۔ اس کی مشہور مثال ایک جو ہم نے شروع میں بھی بات کی آئس سکیٹر کی ہے، جو برف پہ سکیٹنگ کرتے ہیں، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا سپورٹس چینل پہ، جس کی زاویاتی رفتار بڑھ جاتی ہے جب وہ اپنے بازوؤں کو اپنے جسم سے قریب کر لیتے ہیں۔ یا پھر اس کی ایک اور روزمرہ مثال دیکھیں تو اگر آپ ایک آفس کی کرسی پر بیٹھے ہیں، پیر اوپر کی جانب کر کے ایک سیدھ میں، اور اس پر اس کرسی کو گھمانے لگتے ہیں، تو آپ کی رفتار کم ہوگی نسبتاً اس کے کہ اگر آپ اپنے پیر نیچے کر لیں کرسی کے اندر کی جانب اور پھر کرسی کو گھمائیں۔ اسے مزید سمجھنے کے لیے ہم زاویاتی زور حرکت کا فارمولا دیکھتے ہیں، جو کہ برابر ہوگا مومنٹ آف انرشیا اور زاویاتی رفتار جسے ہم اومیگا سے ظاہر کر رہے ہیں، ان دونوں کے حاصل ضرب کے، یعنی کہ L اینگولر مومنٹم از ایکول ٹو یہ I مومنٹ آف انرشیا انٹو اومیگا، جو کہ اینگولر ویلوسٹی ہے ہماری۔ اور ایک لینئر ٹرم میں اسی فارمولے سے ملتا جلتا ایک اور فارمولا ہوتا ہے، جو کہ ہوتا ہے، ہم دیکھ چکے ہیں پہلے ویڈیوز میں، P از ایکول ٹو mv، P مومنٹم، m ماس اور v ویلوسٹی۔ اب یہاں مومنٹ آف انرشیا کو ہم mr اسکوائر بھی لکھ سکتے ہیں، تو یہ فارمولا ہو جائے گا L از ایکول ٹو mr اسکوائر انٹو اومیگا۔ سو یہ زاویاتی زور حرکت کو لکھنے کا ایک اور طریقہ ہے۔